میں قرآن مجید سارا تو نہیں پڑھ سکوں گا، اور اس کے لیے اگر شروع کروں صرف جنت کی آیتیں پڑھنا، ترجمہ بھی نہ کروں، تو یہ سینکڑوں آیات ہیں جنت کی، قرآن بھرا پڑا ہے ان سے۔ صرف جنت کی طلب گناہ نہیں ہے، نہ کوئی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ میرے رب کا خود حکم ہے کہ اس جنت کی تلاش میں دوڑ لگاؤ۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ جنت کی دعا کرو، نہیں، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف۔ آپ سورت آل عمران 4 پارے کی آیت 133 پڑھیے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز دوڑ لگاؤ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ ہماری سمجھ کے مطابق فرمایا ہے، ورنہ حدیث میں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ پھر صرف یہ نہیں، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ حدید کی آیت 21 پڑھیے، سابقوا، آگے بڑھو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، عرضها كعرض السماوات والارض، جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے جو اللہ پر اس کے پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کہیں کہا دوڑو، کہیں کہا آگے بڑھو، کہیں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرا، اس دنیا میں اللہ کے خوف سے اس نے زندگی گزاری، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اٹھاؤ نا سورہ رحمان کی آیت 44۔ کون کہتا ہے کہ جنت کی طلب اچھی بات نہیں ہے، سودے بازی ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے دوڑو، آگے بڑھو، اللہ سے ڈرو، میں بدلے میں جنت دوں گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور رکھا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 کھولنا ذرا، اللہ تو کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل ہوا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ کی آیت 17 دیکھ لینا ذرا۔ نہیں جانتا کوئی نفس، کائنات کا کوئی انسان نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اس کے رب نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ نعمتیں جنہیں صرف دیکھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور دل میں ایک سرور پیدا ہوگا، پتہ ہی نہیں کسی انسان کو۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی کیفیات بیان کی، حال بیان کیا جس کا پرہیزگاروں متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فیہا انہار، ایک نہیں، اس میں کئی نہریں ہیں۔ من ماء غیر آسن، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں جن میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ کائنات کے پانی پہ کبھی کائی آ جاتی ہے، کبھی اس میں ذرات مل جاتے ہیں، کبھی اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کبھی اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، کبھی اس کی بو بدل جاتی ہے۔ نہیں، من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہریں، وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہریں، وانہار من عسل مصفى، شہد کی ایک ایک بوند کے لیے ترسنے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شہد کی نہریں جاری کروں گا، بوتل میں نہیں،
تھوڑا سا نہیں، آنکھ میں ڈالنے کے لیے خالص شہد ڈھونڈا جاتا ہے، یعنی انہار من عسل مصفى، خالص صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اس جنت کے اندر. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. آج تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جائیں. کس حال میں اللہ؟ تحبرون، تم خوش کر دیے جاؤ گے، اللہ تمہیں خوش کر دے گا. یہ قرآن کی ترغیب ہے. ایک سے ایک انداز سے جنت کا شوق دلایا. جب اس کا شوق سامنے ہوگا تو راتوں کو اٹھنا بھی آسان ہوگا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا بھی آسان ہوگا، سجدے بھی آسان ہوں گے، حج بھی آسان ہوگا، زکوٰۃ دینا بھی بوجھ نہیں سمجھا جائے گا. فقراء، یتیم اور مساکین اور بیواؤں کی خدمت، رعایت اور کفالت بوجھ نہیں بنے گی، اسے سعادت سمجھے گا انسان. کیوں؟ آج میں جو دے رہا ہوں کل اللہ سے اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ لوں گا. میں آج میری آنکھ کا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے زمین پہ ٹپک کے گرے، یہ اللہ کے ہاں میزان عمل میں 7 آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے. شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کا ایک قطرہ میزان عمل میں کائنات سے بھاری ہے. عالم کی سیاہی سے نکلنے والا سیاہی کا ایک قطرہ ساری کائنات سے بھاری ہے. اس کی قیمت آج نہیں، اللہ نے بتائی قیمت، لیکن قیمت کا صحیح اندازہ تب ہوگا جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی. ایسا شوق دلایا، مختلف نام لیے. کہیں پہ فرمایا کہ ایسی جنت میں تمہیں ٹھکانہ دوں گا جو نعیم مقیم، ایسی نعمتوں والی ہوگی جو نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، ختم نہیں ہوں گی. دار المقامہ، رہائش کا گھر، دار الخلد، ہمیشہ کا گھر، دار السلام، سلامتی کا گھر. کوئی پڑوسی کی تنگی نہیں، یہ راستہ تنگ کر دے گا، یہ راستے میں کچرا پھینک دے گا، یہ مجھے اپنے راستے سے گزرنے نہیں دے گا. بیوی کو خاوند کی، اولاد کی کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو سلامتی اور امن اور سکون کے خلاف ہو نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی، گناہ کی بات سننے کو نہیں ملے گی. جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت، نعیما وملکا کبیرا، نعمتوں والی جنت اور ہمیشہ کی بادشاہت. جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا. یہاں دنیا میں بادشاہ ایک ہوتا ہے کسی ملک کا نہیں، جنت میں ہر جنت کے اپنے حصے کا بادشاہ ہر جنتی ہے. اسی لیے فرمایا نعیما وملکا کبیرا، چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں، بہت بڑی بادشاہت. مقعد صدق، ایسی جگہ جہاں بیٹھتے ہی سچ، جھوٹ کا شائبہ نہیں. دار القرار، ہمیشہ سکون اور آرام اور اطمینان کی جگہ. یہ قرآن مجید شوق دلا رہا ہے نام لے کے. الحسنہ، جنت کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام ہے الحسنہ. جنت عدن، جنت الفردوس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیارے اموات کے لیے اللہ سے جنت الفردوس مانگو. یہ جنت کی سب سے اوپر کی جنت ہے اور جنت کی جتنی نہریں بہتی ہیں وہ اسی سے جاری ہو کے نکلتی ہیں.